بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 164 کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ ان بے شک فی میں خلق السماوات پیدائش آسمانوں والارض اور زمین واختلاف اللیل والنہار اور بدلتے رہنا رات اور دن والفلک اور کشتی التی جو کہ تجری چلتی ہے فی میں البحر سمندر بما ساتھ جو ینفع الناس نفع دیتی ہے انسانوں کو لوگوں کو وما اور جو کہ انزل اللہ اتارا اللہ نے من السماء آسمان سے من ماء پانی فاحیا پھر زندہ کیا بہ الارض اس سے زمین بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد وبث اور پھیلائے فیہا اس میں من سے کل دابہ ہر قسم کے جانور وتصریف الریاح اور بدلنا ہوائیں یعنی ہواؤں کا رخ بدلنا والسحاب اور بادل المسخر تابع بین السماء درمیان آسمان والارض اور زمین لآیات نشانیاں لقوم لوگوں کے لیے یعقلون عقل والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کے ہیر پھیر یا ان کا بدلنا اور کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کے نفع کا سامان لیے ہوئے اور پانی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام جانداروں کو پھیلایا اور ہواؤں کے رخ بدلنا اور آسمانوں اور زمین کے درمیان بادلوں کا تابع ہونا مسخر ہونا اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ لآیات لقوم یعقلون، یہ آیت اس حوالے سے جامع آیت ہے کہ اس میں 7 امور کا ایک ساتھ ہی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو قرآن کی دوسری آیات میں ایک ہی جگہ پہ ان امور کا بیان نہیں ملتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایک ساتھ ہی بیان فرمایا۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، دن اور رات کا بدلنا اور اسی طرح کشتیوں کا سمندروں کے اندر چلنا اور آسمان سے پانی اتارنا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کرنا اور اس سے تمام جانداروں کو زمین میں پھیلانا اور ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادلوں کو مسخر کرنا، ان امور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نشانیاں ہیں عقل والے لوگوں کے لیے۔ تو ان امور میں غور و فکر کرنے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بلکہ ان کو تخلیق کیا گیا ہے اور اس نظام کو ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کا پیدا کرنے والا اور اس کا چلانے والا موجود ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں ہیں اور اس کی وحدانیت کی یہ نشانیاں ہیں۔ یعنی آسمانوں کا یہ اتنا وسیع نظام اور یہ اتنی گلیکسیز، یہ کہکشائیں اور یہ سٹارز اور یہ جتنا وسیع نظام ہے تو یہ سارا اتفاقاً نہیں اور یہ خود بخود نہیں بلکہ اس کو کریٹ کرنے والا اور اس کو چلانے والا موجود ہے اور اس کو پیدا کرنے والا اور اس کو چلانے والا وہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی خدا ایک ہی ہے، 2 نہیں یا 3 نہیں یا اس سے زیادہ نہیں۔ تو قرآن نے یہ ساری نشانیاں بیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ آسمانوں میں اور زمین میں اگر اور خدا ہوتے تو ان میں فساد برپا ہوتا۔ اس طرح قرآن کی اور بھی آیات ہیں۔ تو اس آیت میں کریشن کا تذکرہ ہے کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا
اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. یہ دن رات کا جو نظام ہے اور یہ بارشوں کا نظام اور یہ جو ہوائیں ہیں اور یہ سمندر اور کشتیوں کا اس کے اندر چلنا اور اس نظام کو جو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے. اسی طرح اس آیت کے اندر لائف کی کریشن کا تذکرہ موجود ہے کہ جتنے جاندار ہیں زمین پر چلنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، تخلیق کیا ہے. اب جو لوگ خدا کے منکر ہیں تو وہ صرف اور صرف اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہیں اور صرف اپنے بے سکون ارواح کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے جو وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں اور جو وہ بحث کرتے ہیں اس معاملے میں، تو وہ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، ورنہ اس سسٹم کی جو وسعت ہے اور اس کے اندر جو نظم و ضبط ہے یہ چیزیں آپ کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ کریٹر کو ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بلکہ یہ کریٹ کی گئی ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ کہ زمین کے اندر نشانیاں ہیں، یقین والے لوگوں کے لیے زمین کے اندر نشانیاں ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور تمہارے نفوس میں تم اپنی جانوں میں غور و فکر کرو، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو اور ان چیزوں کو آپ چھوڑیں، اپنے نفوس میں اپنی جانوں میں آپ غور و فکر کریں. تو جو لوگ خدا کے منکر ہیں ان کا پہلا مسئلہ اس کائنات کی کریشن کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود جو ہے نا وجود میں آ گئی اور ایک دھماکے سے وجود میں آ گئی. اب یہ جو سائنٹیفک اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں یا جو ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں یا جو سائنٹیفک ماڈلز پیش کیے جاتے ہیں تو یہ بیسیکلی پروبیبلٹیز ہیں اور ان کو آپ بالکل اسٹڈی بھی کریں، ان کو پڑھیں بھی اور ان کو سمجھیں بھی، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ خود بخود ہو گیا. مطلب کہ آپ اس کے وجود میں آنے کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود بخود ہو گیا، پھر لائف بھی خود بخود سٹارٹ ہو گئی، انسان بھی جو ہے نا خود بخود اتفاقاً وجود میں آ گئے اور یہ گلیکسیز کا اور یہ جو زمین گردش میں ہے اور یہ جو پورا یہ سسٹم جتنے یہ اجرام فلکی ہیں یہ سارے جو ہے نا گردش میں ہے اور یہ ٹہرے ہوئے ہیں اور تھامے ہوئے ہیں اور یہ ٹل نہیں رہے اور یہ نظام درہم برہم نہیں ہو رہا. آپ ان پہ صرف جو ہے نا فزکس کے وہ قوانین جو ہے نا اپلائی کر رہے ہیں کہ یہ بوینسی ہے اور یہ فلاں فورس ہے اور یہ گریویٹیشنل فورس ہے اور یہ کشتی جو ہے نا اس اصول پہ چلتی ہے. ان چیزوں کو اپلائی کر کے آپ صرف اپنی بے سکون اور بے چین ارواح کو تسلی دیتے ہیں. اب جو چیزیں ہم ریموٹ کنٹرول سے چلاتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں، یہ ڈرونز ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہم کنٹرول کرتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، تو کیا ان کے بنانے والوں کا اب ہم انکار کر دیں، ان پہ ہم صرف فزیکل لاز جو ہے نا اپلائی کر دیں؟ اب ڈرون پہ آپ صرف جو ہے نا کتابیں لکھنا شروع کریں کہ یہ ڈرون جو ہے نا یہ اس طرح دھماکہ ہو اور یہ دھماکے سے یہ ڈرون اس طرح بنا اور اس کے ونگز جو ہے نا یوں کر کے بنے اور اب یہ ہوا میں یوں کر کے اڑتا ہے اور یہ فزیکل لا ہے اور یہ فزکس کا اصول ہے. تو کیا اس کا بنانے والا موجود نہیں ہے؟ اگر ڈرون فزکس کے اصولوں پر چل رہے، کچھ فزیکل لاز ہیں جس پہ ڈرون جو ہے نا چلتے ہیں، یا ریموٹ کنٹرولڈ جتنے آبجیکٹس ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جتنی چیزیں چلتی ہیں، تو یہ فزیکل لاز کے تھرو تو چلتی ہیں، وہ تو بات صحیح ہے، لیکن ان کا پیچھے بنانے والا تو موجود ہیں اور ان کو کنٹرول کرنے والے الٹیمیٹلی تو موجود ہیں. تو اس یونیورس کا کریٹر موجود ہے اور اس نے چیزیں پیدا کی ہیں، ان کو ہدایت کی ہے. قرآن نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اس نے ہدایت کی ہے. قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سب چیزوں کو اس نے پیدا کیا اور پھر اس نے گائیڈ کیا ان ساری چیزوں کو. اسی طرح جتنے پرندے ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے اینیملز ہیں، ان سب کا کریٹر موجود ہے اور ان کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے وظیفے ہیں، جو ان کے فنکشنز ہیں، وہ ان کی جبلت میں رکھ دیے ہیں. تو خدا کو نہ ماننے والے ہر چیز پہ صرف فارمولے اپلائی کرتے ہیں، کریشن کے بارے میں الگ وہ کرتے ہیں کہ
پارٹیکلس تھے اور کنٹریکشن ہوئی اور فلاں ہوا اور بلاسٹ ہوا اور یہ ساری چیزیں وجود کے اندر آ گئیں. پھر لائف ہی جو ہے نا اسی طرح کہانی بیان کرتے ہیں. پھر اس نظام کے اندر جو بیلنس ہے اور جو یہ سسٹم چل رہا ہے اس کے لیے الگ جو ہے نا انہوں نے وہ چیزیں وضع کی ہوئی ہیں اور خدا کے وجود کا جو ہے نا انکار کرتے ہیں. تو ایسی بات نہیں، بلکہ ہم نے جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں اور ہم جن کو کنٹرول کرتے ہیں ریموٹ سے اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، تو ہم نے وہ چیزیں بنائی، ہم ان کو کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح یونیورس کو کریٹ کیا گیا اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ان کی جبلت میں وظائف جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیے. تو فزیکل لاز اور ان چیزوں کی بنیاد پہ آپ خدا کا انکار جو ہے نا نہیں کر سکتے. یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے کہ آپ فزیکل لاز پہ، آپ بوینسی کے فورس پہ، جو آپ تھرسٹ کا فورس ہے، اس پہ آپ خدا کا جو ہے نا انکار کریں. اور اس طرح جو ہے نا گریویٹیشنل فورسز ہیں یا جتنے دوسرے فزیکل لاز ہیں، ان کو اپلائی کر کے آپ خدا کا انکار کریں، یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے. یہ فارمولہ پھر آپ ان چیزوں پہ اپلائی کریں جو انسانوں نے بنائی ہیں. ڈرونز کے جو بنانے والے ہیں ان کا آپ انکار کریں کہ ڈرونز جو ہے نا خود بخود وجود میں آ گئے اور خود بخود جو ہے نا ہوا میں اڑتے ہیں. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرول جتنی چیزیں ہیں ان کے بنانے والوں کا آپ انکار کریں کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں آئی ہیں اور یہ تو ڈرون اس فزیکل لا کے تحت جو ہے نا اڑ رہے. اور یا جتنی بھی چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کنٹرول چیزیں ہیں یا ریموٹ کنٹرول جتنی چیزیں ہیں، اس پہ آپ یہ قوانین جو ہے نا اپلائی کر کے ان کے بنانے والوں کا انکار کریں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو خدا کے انکار کرنے والوں کی کل کہانی جو ہے نا یہی ہے کہ وہ ان لاز کو جو ہے نا اپلائی کرتے ہیں. ہم یعنی ان کا انکار ہم نہیں کرتے، نہ ہم فزکس کا انکار کرتے ہیں، نہ ہم کیمسٹری کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہم بیولوجی کا انکار کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہ پڑھے یا اس کو نہ سیکھے. نہیں، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں اور اس کو پڑھائیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا موجود نہیں، بلکہ خدا موجود ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.